بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بھابھی روز ایک بیوہ کی طرح سفید لباس پہن لیتی اور گھر میں ناچنے لگتی۔ میں بڑی حیران ہوتی کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے، حالانکہ میرا بھائی ابھی زندہ تھا اور دبئی میں تھا، لیکن بھابھی ایسا کیوں کر رہی تھی؟ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور پھر میں نے ایک دن بھابھی کا وہ سفید لباس چوری پہن لیا۔ جیسے ہی میں نے وہ پہنا، ہم لوگ گاؤں میں رہتے تھے، سادہ سے لوگ تھے اور سادہ ہی مزاج تھا، نہ زیادہ الجھنوں میں پڑتے تھے اور نہ دنیا کے زیادہ مسائل میں گرفتار ہوتے تھے۔ بچپن سے ہی صبر اور شکر کی عادت ماں باپ نے گھٹی میں چٹا دی تھی، تو اس لیے زندگی میں سکون ہی سکون تھا۔ بس یہ مسئلہ تھا کہ ہمارے گھر کے دو حصے تھے، ایک میں ہم رہتے تھے اور دوسرے میں تایا کی فیملی۔ درمیان والا حصہ ایک ہی تھا جو سب مل کر استعمال کرتے تھے۔ تائی شروع سے ہی تھوڑی نخیلے مزاج کی تھی، مگر اماں ٹھنڈے مزاج کی اور صبر کی عادت کی وجہ سے یہ قربت برقرار تھی۔ کسی طور مل جل کر گزارا ہو رہا تھا۔ ہمارے تایا تھوڑے شوخ مزاج کے تھے، خاندان کی عورتوں سے بے تکلف ہو کر بات کرتے، مگر تائی کو یہ بات بالکل پسند نہیں تھی۔ اسی وجہ سے دونوں کے درمیان اکثر جھگڑا رہتا۔ ابا اور تایا کی عمروں میں بس 2 ہی سال کا فرق تھا، مگر تایا کی نسبت ابا کافی سنجیدہ مزاج کے اور اللہ لوگ بندے تھے، جو مل جاتا شکر ادا کر کے کھاتے، کبھی کسی سے فالتو بات نہ کرتے، اور سامنے کسی بھی عمر کی عورت ہو ہمیشہ نظر جھکا کر بات کرنا ان کی عادت تھی۔ اماں بھی اسی طرح سادہ مزاج اور پرخلوص عادت کی مالکہ تھی۔ تائی اسی بات پر اماں سے حسد کا شکار بھی تھی کہ ان میاں بیوی کو کبھی اونچی آواز میں بات کرتے تک نہ دیکھا تھا۔ یہاں تک بھی گزارا ہی تھا، دونوں بھائیوں کے ہاں 4 بچے تھے، اور وہ بھی بڑھتی عمروں کے۔ ایسے میں اچانک تائی کے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ تایا کچھ دن سے چھت پر کمرے بنوا رہے تھے۔ تائی بڑی خوش تھی کہ چلو بچوں کے لیے ابھی سے سوچ رہے ہیں۔ اترا اترا کر ہر کسی سے کہتی تھی، میں نے تو جلد ہی اپنے پتر کی شادی کر دینی ہے، دیکھ لو ہم نے تو کوٹھے پر کمرے بھی ڈال دیے ہیں۔ تایا نے بھی بڑے دل سے 2 کمرے، ان کے ساتھ کچن اور باتھ روم بھی بنوا لیا تھا۔ رنگ و روغن کروا کے سب ریڈی تھا کہ اچانک تایا کسی جوان عورت کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے اور اعلان کر دیا، یہ میری دوسری بیوی ہے اور اب یہ یہیں رہے گی۔ ساتھ ہی سامان بھی پیچھے ہی آ گیا۔ تائی نے سنا تو وہیں تیورا کر گر پڑی۔ ہم سب بھی حیران تھے کہ یہ تایا کو کیا سوچی۔ تایا کی بیٹیاں شادی کی عمروں کی ہو رہی تھیں اور بیٹے بھی 14-16 سال کے تھے۔ اماں نے بڑی مشکل سے تائی کو سنبھالا، ان کے بچے بھی غم اور غصے میں بھرے پڑے تھے۔ دکھ تو ہمیں بھی تھا، مگر کیا کر سکتے تھے۔ جب تک تائی کو ہوش آیا، نئی تائی کا سامان اور وہ خود بھی اوپر پہنچ چکی تھی۔ ہمیں لگ رہا تھا کہ تائی ہوش میں آ کر بہت ادھم مچائیں گی، مگر ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ انہیں ایک عجیب سی چپ لگ گئی۔ وہ خاموشی سے اٹھیں اور اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ گھر کی فضا کتنے ہی دن تک ماتمی سی رہی، سوائے تایا کے۔ ہر روز وہ گنگناتے ہوئے اوپر سے اترتے اور ڈھیروں پھل فروٹ مٹھائی لے کر گھر لوٹتے۔ کچھ حصہ اس میں سے بیٹیوں کو پکڑا دیتے اور باقی لے کر اوپر چلے جاتے۔ اماں کو بھی تائی کا غم تھا، مگر ابا کے سمجھانے پر کہ اب بھائی نے نکاح کر ہی لیا ہے اور وہ بھی تو ان کی بیوی ہے، تو اماں نئی تائی سے بھی ملنے جلنے لگی۔ لیکن یہ بات میری تائی سے برداشت نہ ہوئی اور اس بات پر انہوں نے اتنا فساد مچایا کہ جو کبھی نہ کیا تھا، اور اماں کے ساتھ دشمنی باندھ لی۔ اس کے بعد انہوں نے گھر کے درمیان دیوار بھی کھڑی کروا دی۔ تایا یہ سب کچھ خاموشی سے دیکھتے رہے۔ ابا نے بھائی سے اعتراض بھی کیا، مگر وہ کہنے لگے، اور شاید یہ درست ہی ہے، گھر کی کچھ باتیں ڈھکی چھپی ہونی چاہیے۔ ابا تو یہ سن کر بالکل ہی چپ ہو گئے۔ تایا ویسے بھی اپنی نئی بیوی کے ساتھ مگن تھے، اور اگر اس بات پر تائی چپ تھی تو وہ ان کی کسی بات پر اعتراض کر کے ہنگامہ کھڑا کرنا نہیں چاہتے تھے۔ درمیان میں دیوار بننے سے پہلے ہی دلوں میں دیوار اٹھ چکی تھی، جس کا اندازہ تب ہوا جب تائی نے دونوں بیٹیوں کا رشتہ پکا کر کے ہمیں غیروں کی طرح شادی کا بلاوا دیا۔
उस वक्त हम लोग रो पड़े कि इतने बरस साथ पल बढ़कर बड़ा होने के बाद जब हमारी खुशियों का टाइम आया तो नफरत और बुग़्ज़ ने किस तरह दूरियां बढ़ा दी। अम्मा और अब्बा शादी की मुबारकबाद देने गए। ताया का भी नई शादी का जोश पिछले 2 साल में खासा कम हो चुका था और अब वो भी बच्चों के लिए फिक्रमंद थे, मगर ताई का रवैया अभी भी इंतहाई सर्द और पुरस्रार सा था। नई ताई कभी कभार हमारे घर आ जाती थी, कुछ देर अम्मी के पास दुख सुख कर जाती। उसी से पता चला था कि वो यतीम थी। जब कुछ बड़ी हुई तो माँ भी मर गई। अब जब वो 17 साल की थी तो उसके सगे चचा ने उसका रिश्ता कर्जा उतारने के लिए ताया को दे दिया था। अम्मा उनके लिए भी दुखी होती थी। वो अभी 9 उम्र ही थी, मगर इस शादी में उसका भी कोई कसूर न था। छोटी ताई की एक खिड़की हमारी तरफ खुलती थी। अम्मा कुछ भी अच्छा बनाती तो उसे आवाज लगा देती। वो खिड़की से एक छोटी सी टोकरी रस्सी से बांध कर नीचे फेंकती तो अम्मा उसमें सामान रख देती और वो टोकरी ऊपर खींच देती। अम्मा अक्सर कहती थी, अरे यतीम यसीर बच्ची है, मुझे तो बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह लगती है। उस नमानी का तो पीछे भी कोई नहीं बैठा हुआ। ताई सौतन से ना मिलती और ना ही अपनी औलाद को मिलने देती थी। उसे हम लोगों पर इसी बात का तो गुस्सा था कि हम उसे क्यों मिलते हैं। अम्मा कहती, वो भी तो अपनी जगह दुरुस्त है ना, ये सौतन का रिश्ता होता ही ऐसा है, कलेजा साड़ के रख देता है। दोनों कजन्स की शादी में हमने अपनी तरफ से पूरी खुशी के साथ शिरकत की, मगर ताई का रवैया बहुत ही रूखा था। हमसे ज्यादा अहमियत तो वो दूर पार के रिश्तेदारों को दे रही थी, मगर अम्मा ने किसी बात की भी शिकायत ना की और यूं ताई अपनी बेटियों के फर्ज से सुबदोश हो गई। अब बेटे थे जिनकी शादी में कुछ साल थे। इसी तरह मेरे दोनों भाई बड़े थे और हम बहनें छोटी। तो अम्मा अब भाई के लिए रिश्ते देख रही थी। हम दोनों बहनों का खाला के घर रिश्ता तय था और ये बात हमारे बचपन में ही बड़ों के दरमियान तय हो चुकी थी। कुछ दिन गुजरे थे कि ताई ने अचानक हमारे घर आना फिर से शुरू कर दिया और ऐसे बात करने लगी जैसे दरमियान में कुछ हुआ ही ना हो। हम लोग हैरान तो बहुत हुए, मगर किसी ने भी कोई बात ना दोहराई। मगर ताई की जो आदत थी, ये मुरव्वत और मोहब्बत जो वो अब दिखाने लगी थी, आसानी से हजम ना होती थी। अब्बा और अम्मा ने खुली बाहों से वेलकम किया। हम भी चुप रहे। उन्हीं दिनों अम्मा भाई के लिए रिश्ता देख रही थी। हमारे यहाँ ज्यादातर शादियां दूर या करीब के रिश्तेदारों के यहाँ ही तय कर दी जाती थी। अम्मा भी रिश्तेदारों के यहाँ ही देख रही थी। गांव में तो शहरों की तरह का रवाज भी ना था कि जगह जगह लड़की देखने जाओ। यहाँ तो किसी को पता चलता कि फलां अपनी बेटी या बेटे का रिश्ता करना चाह रहा है तो लोग खुद ही जोड़ निकाल लेते थे। एक दूसरे को दूर और करीब के रिश्तेदारों की बेटियों या बेटों का बताया जाता कि वहां देख लो। इसी तरह ताई भी एक दिन अम्मा से बातें करते करते कहने लगी, मेरे ना दूर के रिश्तेदारों में एक खानदान है जिनकी लड़की बड़ी खूबसूरत और सलीकामंद है। अगर तुम कहो तो मैं वहां रिश्ते के लिए बात करूं। अम्मा भी राजी हो गई। ताई ने तारीफ की है तो लड़की अच्छी ही होगी, क्योंकि हमारी ताई बहुत कम ही किसी की तारीफ करती थी। एक दिन अम्मा ताई के साथ लड़की देखने चली गई। वापस आई तो बहुत खुश थी। इसके बाद वो अब्बा के साथ हमें भी ले गई और भाई का रिश्ता पक्का कर दिया। हम जब लड़की देखने गए तो मुझे तो वो बहुत प्यारी लगी। सुर्खो सफेद और हरी कांच जैसी आंखों वाली, जैसी कहानियों में सप्तरी होती है, बिल्कुल वैसी। मैंने तो घर आकर भाई को बताया, भाई तुम्हारी शादी अम्मा ना सप्तरी के साथ करवा रही हैं। ये सुनकर भाई बहुत हंसे। उन दिनों वो दुबई जाने की तैयारी कर रहे थे। जाने से पहले अम्मा ने रिश्ता पक्का कर दिया और शादी 1 साल के बाद भाई के आने पर रखी। हम सब इस रिश्ते पर बहुत खुश थे। अम्मा भी ताई के एहसानमंद थी कि उन्हें इतनी प्यारी सी बहू ढूंढने में मदद दी। इस दौरान छोटी ताई भी अक्सर आ जाती थी। उनका भी अब एक बेटा था और वो बच्चे का कोई मसला होता तो अम्मा के पास ही आती थी। अम्मा यही कहती, बेचारी के आगे पीछे कोई नहीं, किसके पास जाएगी। तुम्हारे ताया की तो अब नवासे पोते खिलाने की उम्र हो रही थी। ऐसे में खुद का छोटा बच्चा लेते वो घबराते हैं और बीवी को हर चीज के लिए मेरे ही पास मशवरे की हिदायत करते हैं।
کبھی تائی بیٹھی ہوتی اور چھوٹی تائی اس وقت آ جاتی تو ان کی آنکھوں میں عجیب سی چنگاریاں سی نکلنے لگتی اور وہ منہ پھیر کر چل دیتی۔ اماں تو اس بات پر بھی حیرت ہی کرتی تھی کہ چھوٹی تائی کا بچہ انہوں نے برداشت کیسے کر لیا۔ بھائی دبئی چلے گئے۔ پیچھے سے میرا بہت دل کرتا میں ایک بار پھر سے اپنی ہونے والی بھابھی کو دیکھوں۔ میں اماں کو کہتی، اماں مجھے بھی ان کے گھر لے چلے نا۔ اماں کہتی، ارے میں خود نہیں جاتی بیٹا، تمہیں کیسے لے جاؤں؟ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے ہاں بیٹی کے سسرال والے بہت کم آتے ہیں، کوئی ضروری کام ہو تب ہی آتے ہیں ورنہ نہیں آتے۔ میں نے اماں سے کہا، اماں یہ کہاں کا رواج ہے کہ بیٹی کے سسرال والے بہت کم آتے ہیں؟ میں نے تو پہلے کبھی ایسا نہیں سنا۔ اماں کہنے لگی، میری بچی سنا تو میں نے بھی نہیں ہے، پر سب کے اپنے اپنے رواج ہوتے ہیں۔ میں بھی اماں کے ساتھ ہر روز ضد کرتی۔ ایک دن اماں کہنے لگی، چل ضد نہ کر، تجھے عید پر لے جاؤں گی۔ اور میں عید کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے تیسے دن گزرے، آخر عید کا دن بھی آ گیا۔ میں اور اماں میرے بھائی کے سسرال گئے۔ میں اپنی بھابھی کے کمرے میں گئی۔ وہ بالکل سادہ سے حلیے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا، بھابھی آپ تیار نہیں ہوئی؟ وہ گم سم سی کہنے لگی، کیا کرنا ہے تیار ہو کر؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، کچھ سیکھ لے تیار ہونا، میرے بھائی کو یہ روکھی سی شکل دکھائیں گی کیا؟ اس نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے اسے اتنی ساری باتیں کی پر وہ میرے بھائی کے نام پر ایک بار بھی شرمائی نہیں۔ میں نے اسے اپنے بھائی کی اتنی ساری باتیں سنائیں، پھر بھی بس وہ گم سم سی بیٹھی رہی۔ مجھے الجھن سی ہونے لگی، نہ جانے اس لڑکی کو کیا تھا، کیوں وہ اتنا چپ چپ تھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ نا اتنی پیاری ہیں، میرا بھائی تو آپ کا دیوانہ ہو جائے گا۔ میری اس بات پر وہ مسکرا کر کہنے لگی، ایسا کچھ نہیں ہوتا، یہاں ہر کوئی اپنا ہی دیوانہ ہوتا ہے۔ میں ابھی کچھ اور پوچھتی مگر وہ کہنے لگی، تم نے اپنی چچی کو نہیں دیکھا، وہ بھی تو بس خود سے ہی محبت کرتی ہیں۔ مجھے اس کی بات کی سمجھ نہ آئی، وہ میری چچی کے بارے میں ایسا کیوں بول رہی تھی۔ میں کچھ پوچھنے لگی کہ اتنے میں اماں آ گئی اور مجھے کہنے لگی، بڑی ہو گئی ہیں باتیں، چلو اب چلتے ہیں بیٹا۔ میں نے کہا، چلیں پھر ملاقات ہوگی آپ سے۔ میں بھابھی کو یہ کہہ کر آ گئی۔ گھر آئی تو بھائی کو بتایا، بھابھی سے ملنے گئی تھی۔ بھائی تجسس سے پوچھنے لگی، کیسی تھی؟ میں کیا بھائی کو بتاتی، ایک دم سے چپ سی لڑکی تھی وہ۔ میں نے بھائی کو کہہ دیا اچھی تھی، مزید میں کچھ بتا ہی نہ پائی۔ مجھے ابھی بھی اس کی باتیں پریشان کر رہی تھیں۔ آخر اس کے ساتھ مسئلہ کیا تھا؟ کہیں اس کی زبردستی تو شادی نہیں کی جا رہی تھی؟ وہ اتنی خاموش کیوں تھی؟ مجھ سے کچھ تو کہتی، برا رویہ ہی اختیار کر لیتی، پر اس نے کچھ بھی نہ کہا نہ کیا، بس خود میں ہی گمسم سی رہی۔ ایک دن میری چھوٹی تائی گھر آئی ہوئی تھی۔ میں ان کے بیٹے کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ مجھے تو وہ بچہ بہت پیارا لگ رہا تھا، نہ جانے کیوں مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے اس بچے کی شکل کسی سے ملتی ہے، بہت پیارا سا تھا۔ میری چھوٹی تائی اماں سے پوچھنے لگی، بیٹے کا رشتہ کیا ہے؟ اماں تائی کو بتانے لگی، پر نہ جانے کیوں تائی کے چہرے کے رنگ بدلتے جا رہے تھے۔ میں نے ان کے چہرے کے اڑتے ہوئے رنگ دیکھ لیے تھے، نہ جانے انہیں کیا ہو گیا تھا۔ وہ کہنے لگی، میں چلتی ہوں۔ میں نے کہا، تائی اتنی جلدی کیوں جا رہی ہیں؟ حالانکہ پہلے جب بھی وہ آتی تھیں کافی ٹائم بیٹھ کر جاتی تھیں، اب انہیں جانے کی نہ جانے کون سی جلدی لگ گئی تھی۔ ان کا چہرہ بتا رہا تھا جیسے وہ الجھ گئی ہوں اور جلدی جلدی بس جانا چاہتی ہوں۔ میں نے ان کا بیٹا پکڑا دیا، وہ چلی گئی۔ اماں اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ میں نے کہا، اماں آپ نے دیکھا تھا چھوٹی تائی کتنا پریشان ہو گئی تھی؟ آپ نے جب بتایا تھا اپنے بیٹے کا رشتہ کدھر کیا ہے؟ اماں کہنے لگی، ہری اس بچی کو کیا اس سے مطلب، ہم نے کہاں کیا، ویسے ہی بیچاری پوچھ رہی تھی، تمہیں تو عادت ہے ہر کسی پر شک کرنے کی۔ میں نے اماں سے کہا، اماں آپ جو مرضی سمجھیں، میں آپ کو ویسے ہی بتا رہی تھی۔ اماں مجھ پر ہی غصہ کرنے لگی اور چلی گئی۔ ایک سال کیسے گزرا پتا ہی نہ چلا اور بھائی کی شادی کا دن بھی آ گیا۔ ہم سب بہت خوش تھے۔ تایا کے گھر والے بھی آئے ہوئے تھے، پر چھوٹی تائی نہیں آئی تھی۔ وہ جو ہر وقت ہمارے گھر آتی تھی، وہ اتنے خوشی کے دن پر نہ جانے کیوں نہ آئی۔
میں نے اماں سے پوچھا تو وہ کہنے لگی بیچاری بخار میں تپ رہی ہے۔ میں نے کہا کیا بخار ہو گیا ہے؟ اماں کہنے لگی ہاں، صبح پتہ کیا تھا، دیکھا بھی تھا، بہت تیز بخار تھا اسے، تیرا تایا بھی چلا گیا ہے، اسے بولا ہے ہاسپٹل لے کر جاؤ، کہہ رہا تھا ابھی لے کر جاتا ہوں۔ میں بھی پریشان ہو گئی، آخر کوئی تو بات تھی جس کی وجہ سے تائی پریشان تھی۔ جتنے دن شادی چلی چھوٹی تائی ہمارے گھر نہ آئی، بعد میں بھی تبھی آتی جب میری بھابھی اپنے کمرے میں ہوتی۔ بھائی شادی کے کچھ ماہ کے بعد پھر سے دبئی چلے گئے۔ بھائی کے جانے کے بعد بھی بھابھی کا رویہ عجیب سا ہونے لگا، چپ چپ سی رہتی، کبھی کبھی تو کمرے میں اکیلی خود سے ہی باتیں کرتی رہتی اور روتی رہتی۔ ایک رات میں ان کے کمرے سے سامنے سے گزری، ان کے کمرے سے یوں آواز آ رہی تھی جیسے وہ کسی کے ساتھ باتیں کر رہی ہوں۔ میں نے کان لگا کر سنا تو بس وہ یہی کہہ رہی تھی اور رو رہی تھی، ہم دونوں کے ہی برباد ہونا تھا، ہم دونوں کو ہی برباد ہونا تھا۔ وہ یہی کہہ کر مسلسل روتی جا رہی تھی۔ مجھے تو شک ہونے لگا کہ میری بھابھی پاگل ہو گئی ہیں، پر میں اماں سے ذکر نہ کرتی کیونکہ اماں کو اپنی بہو اس قدر عزیز تھی کہ اماں اس کے خلاف ایک بات بھی نہیں سن سکتی تھی۔ پھر ایک رات میری بھابھی نے سفید جوڑا پہنا ہوا تھا، کمرے سے یوں باہر نکلی جیسے کوئی بیوہ ہوں۔ میں نے بھابھی کی طرف دیکھا، یہ اس وقت کہاں جا رہی ہیں؟ حالانکہ کوئی بھی نہیں جاگ رہا تھا۔ وہ پہلے صحن میں گئیں اور پھر اوپر کھڑکی کی طرف دیکھتی رہیں جو چھوٹی تائی کے کمرے کی تھی، پھر واپس کمرے میں آ کر ناچنے لگ گئیں۔ میں تو حیرت سے بس دیکھے جا رہی تھی، ہونقوں کی طرح۔ اچانک وہ زمین پر بیٹھ کر رونے لگی۔ نہ جانے اس پاگل لڑکی کو کیا تھا جو وہ ایسا کرتی تھی۔ اس کے بعد یہ تو روزانہ کا ہی معمول بن گیا، وہ ایسے ہی کرتی، پر دن کے ٹائم بالکل ٹھیک ہوتی۔ نہ جانے رات کو کیا ہو جاتا انہیں جو ایسا کرنے لگتی۔ نہ جانے کس سے وہ باتیں کرتی تھی، یا پھر شاید خود سے ہی کرتی تھی۔ مجھے کچھ بھی معلوم نہ ہو سکا۔ میں اماں سے اکثر باتوں باتوں میں کہتی، اماں جب سے آپ نے اپنے بیٹے کی شادی کی ہے چھوٹی تائی نہیں آتی۔ اماں کہتی، ارے بیٹا بیمار رہتی ہے بیچاری، کیسے آئے گی؟ ایک دن میں نے سوچا کہ کیوں نہ چھوٹی تائی کے گھر چلی جاؤ، پر اماں کہنے لگی، ارے کوئی ضرورت نہیں ہے، تیری بڑی تائی نے دیکھ لیا نا تو واویلا مچا دے گی۔ میں نے کہا اسے انہیں کیا، میں نے جانا ہے۔ میں ضد کر کے چھوٹی تائی کے گھر چلی گئی۔ چھوٹی تائی کاموں میں مصروف تھی، مجھے دیکھ کر ایک دم سے حیران ہو گئی اور مسکراتے ہوئے کہنے لگی، ارے آج خیریت، تم میرے گھر آئی؟ میں نے کہا ویسے ہی اب آپ نہیں آتی نا تو میں نے سوچا میں ہی چلی جاؤں۔ وہ کہنے لگی، ارے اچھا کیا آ گئی ہوں۔ میں نے کہا جب سے ہمارے بھائی کی شادی ہوئی ہے آپ آتی ہی نہیں ہیں، کوئی بات بری لگ گئی ہے کیا؟ تو وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی، نہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پر ان کی آنکھوں میں نمی تھی، وہ زبردستی مسکرا رہی تھی۔ میں نے کہا آپ میرے پاس بیٹھ جائیں۔ وہ میرے پاس بیٹھ گئی۔ میں نے ان کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، میری بھابھی دیکھی ہے آپ نے؟ مجھے تو بالکل آپ کی طرح کی لگتی ہے۔ میری بات سن کر اس کے لبوں سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ کہنے لگی، نہیں نہیں، میں نے تو تمہاری بھابھی نہیں دیکھی، بس ایک دو بار ہی دیکھی ہے، مجھے تو اپنے جیسی نہیں لگتی۔ میں نے کہا پتہ نہیں آپ کو پھر کیوں نہیں لگتی، مجھے تو لگتی ہے آپ جیسی۔ میں ان سے کافی دیر تک باتیں کرتی رہی۔ ان کی کوشش یہی ہوتی کہ میں اپنی بھابھی کی ان کے سامنے کوئی بات ہی نہ کروں۔ نہ جانے ان کو آخر میری بھابھی کے ساتھ مسئلہ کیا تھا۔ میں گھر لوٹ آئی۔ کچھ دن گزرے، میری بڑی تائی گھر آئیں، میں اور اماں گھر نہیں تھی۔ جب ہم گھر میں داخل ہو رہی تھی تب وہ جا رہی تھی۔ دروازے میں ہی ہم سے ملاقات ہوئی، جلد بازی کا بہانہ کر کے چلی گئیں۔ نہ جانے کیوں آئی تھی۔ میں بھابھی کے کمرے میں گئی، وہ کافی پریشان لگ رہی تھی۔ پہلے تو وہ مجھے نارمل لگی، پھر مجھے دیکھتے ہی ان کا رویہ ایک دم سے بدل گیا اور خود میں ہی گم سم سی ہو کر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا بھابھی کیا ہوا ہے؟ کوئی جواب نہ دیا، بس میرے پاس سے اٹھ کر چلی گئی۔ رات کے وقت بھائی کی کال آئی، مجھے کہنے لگے تمہاری بھابھی کال نہیں اٹھا رہی۔ میں نے کہا بھائی میں دیکھتی ہوں، اور جب میں کمرے میں گئی وہ پاگلوں کی طرح بیوہ والا سفید جوڑا پہنے ناچ رہی تھی۔ میں نے بھائی کی کال بند کر دی اور بھابھی کو دیکھنے لگی۔ مجھے تو اب بھابھی سے ڈر لگنے لگا تھا۔
نہ جانے وہ کیا چیز تھی، پر مجھے بھی آخر معلوم کرنا ہی تھا کہ آخر وہ ایسا کیوں کرتی تھی۔ ایک دن میں بھابھی کے کمرے میں گئی اور بھابھی کا وہ والا سفید جوڑا اٹھا لیا۔ اگلے دن میں نے جیسے ہی وہ سفید جوڑا پہنا، مجھے اچانک سے بھابھی کی چیخنے کی، چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ میں بھاگ کر کمرے میں گئی اور سامنے دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سامنے بھابھی رو رہی تھی اور ان کے پاس میری بڑی تائی کھڑی ہوئی تھی۔ میری تائی مجھے دیکھ کر وہاں سے چلی گئی۔ میں بھابھی سے پوچھنے لگی، بھابھی کیا ہوا ہے؟ بھابھی زمین پر بیٹھی روتی جا رہی تھی۔ اسی وقت مجھے حیرت کا جھٹکا لگا جب میں نے اپنے بھائی کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھا، جو اچانک ہی آ گیا تھا بنا بتائے۔ میں بھابھی کو ساتھ لگائے ان سے پوچھ رہی تھی، کیا ہوا ہے بھابھی، کچھ بتائے تو صحیح، مگر وہ مسلسل روتی جا رہی تھی۔ بھابھی نے جیسے ہی بھائی کو دیکھا، ان کے پاؤں میں گر کر کہنے لگی، مجھے یہاں سے دور لے جائیے، جہاں سکون ہو، یہاں مجھے کوئی سکون سے نہیں رہنے دیتا۔ میں نے حیرت سے بھابھی کی طرف دیکھا۔ ہم نے تو آج تک بھابھی کو کبھی اف تک نہیں کیا تھا۔ بھابھی یہ کیا کہہ رہی تھی؟ بھائی اس کے پاس بیٹھے اس سے پوچھنے لگے، کیا ہوا کیا ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح۔ بھائی اس سے بچوں کی طرح پوچھ رہے تھے اور وہ روتی ہوئی کہنے لگی، میری بہن نے شادی کی تھی، میری بہن نے ان کا گھر خراب کیا تھا، اسی کا بدلہ وہ مجھ سے لے رہی ہیں، مگر کیوں لے رہی ہیں؟ بھائی انہیں پیار کرتے ہوئے پوری بات پوچھنے لگے۔ میں نے بھابھی کو پانی دیا، انہیں بیڈ پر بٹھایا۔ بھابھی روتے ہوئے کہنے لگی، میری بڑی آپی کا رشتہ کہیں نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ میری کزن نے یہ بات پھیلا رکھی تھی کہ میری آپی اس سے پیار کرتی ہے، پر آپ لوگوں کے تایا نے ان کے ساتھ شادی کر لی اور کہا کہ میں سمجھوں گا کہ کسی یتیم لڑکی کو سہارا دیا ہے۔ آپ کے تایا نے سب کو یہی بتایا کہ میری آپی یتیم ہے۔ آپ کی بڑی تائی نے سارا کچھ پتہ لگوا لیا اور مجھے ذلیل کرنے کے لیے میری شادی آپ کے ساتھ کروا دی۔ وہ ہر روز مجھے کہتی ہے کہ تم بیوہ بن کے نہ جا کرو، ورنہ تمہاری بہن کو مار دوں گی، تمہاری بہن کے بچے کو بھی مار دوں گی۔ بھابھی روتی جا رہی تھی اور بتاتی جا رہی تھی۔ مجھے آج سمجھ آئی تھی کہ آخر چھوٹی تائی کیوں پریشان رہتی تھی، کیا تھا ان کا رشتہ بھابھی کے ساتھ۔ وہ بہن تھی میری بھابھی کی۔ بھائی نے انہیں چپ کروایا اور کہا، آج کے بعد کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ اگلے دن نہ جانے بھائی بڑی تائی کو کیا کہہ کر آئے۔ بڑی تائی بالکل سیدھی ہو گئی اور بالکل سیدھے منہ ہمارے گھر آنے لگی۔ اب چھوٹی تائی بھی آنے لگی تھی۔ اب بھابھی مجھے بہت پیاری لگتی تھی کیونکہ وہ اب خوش خوش رہتی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔